یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جنوری 2023 کی 18 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ تحریک اتفاق رائے کے ترجمان عابد کشمیری نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو 1971 کی طرح ایک دفعہ پھر بھارتی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے 75 سالہ ناجائز قبضے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اب مزید غلامی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عابد کشمیری نے کہا کہ پاکستانی فوج پرامن طریقے سے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال کر پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کو بھارت کے حوالے کر دے۔ 20 جنوری کو نکیال میں بڑا احتجاج کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ مظاہرہ آٹا دو احتجاجی تحریک اور سماج بدلو تحریک مل کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، لوگ فاقے کر رہے ہیں اور مہنگائی 53 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ 16 جنوری کو پنچ میں ایک بزرگ شخص آٹے کی لائن میں سارا دن انتظار کرنے کے بعد ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ سماج بدلو تحریک کے رہنما شاہ نواز علی شیر ایڈوکیٹ نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سرکار کی طرف سے 2 دن پہلے آٹے کی قیمت میں 1200 روپے اضافے کا فیصلہ واپس لینے کو ڈرامہ بازی اور جھانسا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب آٹا ہے ہی نہیں تو سرکار بھلے کہتی پھرے کہ ہم نے آٹا مفت کر دیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ 20 جنوری کو نکیال سے بھارتی جموں کشمیر میں مینڈر کی جانب لانگ مارچ کی بھی منصوبہ بندی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ کھوئی سے راجوری، عباس پور سے منڈی، راولا کوٹ سے پنچ سٹی، باغ سے حویلی اور مظفر آباد سے ٹٹوال سیکٹر کپواڑہ کی جانب بھی مارچ کے لیے عوامی کمیٹیاں تشکیل دے کر مارچ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ لوگ بھارت اور پاکستان کے لائن آف کنٹرول پر پیسے لے کر بھارت سے آٹا خریدنے کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس طرح تاؤ بٹ سے بھمبر تک 740 کلومیٹر کی لائن آف کنٹرول پر لوگ انڈیا سے آٹا خریدنے کے لیے پیسہ ہاتھوں میں لے کر جموں کشمیر کی طرف بڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستانی تحریک انصاف کے 35 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کل اسمبلی ممبران کی تعداد 70 رہ گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی پہلے ہی تحلیل ہو چکی ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بدترین مندی کے بعد 200 ارب روپے ڈوب گئے۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود مزید 2% بڑھانے کی خبروں کی گردش کے بعد غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے 100 انڈیکس 39,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح سے بھی نیچے گر گیا۔ سردی سے بچنے کے لیے اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے تمام وزیر اور سیکریٹریز دفتروں سے غائب ہو کر پنجاب کے گرم علاقوں میں چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مقبوضہ گلگت بلتستان میں سرکاری کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں مرکزی تقریب منعقد کی جائے گی، جس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کریں گے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں بولان میں 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر کیچ میں پاکستانی مردود فوج نے آپریشن کے دوران 4 بلوچ قتل کر دیے ہیں، جبکہ وادی مشکے میں پاکستانی مردود فوجی چوکیوں پر حملے میں بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 3 پاکستانی مردود فوجی جہنم وصال کر دیے ہیں۔ سندھ میں جی ایم سید کے 119ویں یوم پیدائش کے موقع پر پاکستانی مردود رینجرز نے پرامن جلوس پر سیدھے فائر کر کے جے سندھ کا ایک کارکن شہید کر دیا ہے، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔